آج میں پھر آپ کو ایک انتہائی تکلیف دہ سٹوری سنانے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے زارا کیس ہے، وہ بھی ابھی اپڈیٹس آ رہے ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹس آتی ہیں میں شیئر کرتا ہوں۔ لیکن لاہور میں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا، جہاں پر انیکا نامی لڑکی کو اس کے شوہر جنید اور سسرالیوں نے اتنا تشدد کیا کہ وہ جان گنوا بیٹھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے ظلم کرنا، قتل کرنا ایک نارمل سی بات بنتی جا رہی ہے، اور اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی وہ ظلم کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، جیب میں پیسہ ہو، جس کو مرضی جو مرضی کر دیں۔ انیکا جو ہے، اس کی 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی، جنید مغل پورے کا رہائشی ہے اس کے ساتھ، اور تشدد کر کے اس کو جان سے مار دیا گیا۔ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے انیکا کے والد صاحب کے بیان کے مطابق، جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے متعلق یقین کریں گے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہر باپ جو ہے وہ پریشان ہوگا، وہ یقیناً یہ سوچے گا کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنے بچیوں کے ساتھ کیا کریں جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہر بیٹی باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، ماں باپ کی دونوں کی ہوتی ہے، لیکن باپ کی زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، اور اس طرح کے سلوک کیے جا رہے ہیں اس معاشرے میں۔ کبھی زارا کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، تو کبھی انیکا کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ تشدد زدہ لاش اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ انسان میرے خیال میں جانور سے بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، انیکا کی آئی ہے۔ یہ پوری کہانی میں آپ کو اس کی شیئر کروں گا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، ماں باپ کیا کرتے رہے۔ ماں کی جان چلی گئی اس میں، انیکا کی ماں کی جان چلی گئی۔ شوہر نے اس کو بھی جا کے، اس کی ماں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے 3 دن بعد انیکا کی ماں بھی مر گئی۔ لیکن گھر والے اس کو کہتے رہے کہ نہیں، جاؤ گھر بساؤ۔ تو جناب، خدا کے لیے اپنی بچیوں کو یہ نہ کہیں کہ کسی بھی حالات میں کمپرومائز کرو، کسی بھی حالات میں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ دور نہیں ہے کہ بچیوں کو یہ کہا جائے۔ اب یہاں پر مقتولہ کے جسم کے مختلف حصوں پر بے شمار تشدد کے نشانات تھے، اور دل کے پاس آنے والا زخم جو ہے اس سے اس کی موت ہوئی۔ دل چھاتی پر گہرے زخم تھے، اور دل میں سے جو خون ہے وہ جمع ہو گیا تھا اور جم گیا تھا، جو اس کی کاز آف ڈیتھ بنی۔ تشدد اتنا کیا گیا تھا۔ سر پہ گہری چوٹیں، ایک لڑکی کو سب نے مل کے اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اب جو اس کا انیکا کے والد ہیں شوکت جاوید صاحب، وہ بہت روتے ہوئے یہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ 4 سال پہلے شادی کی تھی، اور تقریباً 1 سال تک تو ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی، لیکن اس کے بعد جنید کے گھر والوں نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔ مختلف بہانوں سے گھر بھیج دیتے تھے، باپ سے پیسے لے کے آؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس چیز کا بعد میں پتہ لگا جب میری بیوی کی ڈیتھ ہوئی۔ میری بیوی کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کرتی رہتی تھی ان کو، اور کبھی آتا تھا کہ جی ہمیں LCD چاہیے، اتنے انچ کی چاہیے۔ تو پھر جو انیکا کی والدہ ہیں مرحومہ، وہ بھی بیچاری اسی غم میں چلی گئی ہیں۔ انیکا کی والدہ قسطوں پر LED لی، وہ بھجوا دیا کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے اور میری بیٹی کو رسپیکٹ ملے۔ رسپیکٹ کیا ملنی تھی، اتنے لالچی خاندان سے جو تشدد کرتے ہیں۔ اس کی بھی بعد میں جو ان کی والد نے سٹوری سنائی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنید کی کال آئی کہ انیکا کے والد کو کہ جی مغل پورہ تھانے میں آ جاؤ۔ کہتے جی میں بھاگا پہنچا کہ داماد کا کوئی مسئلہ ہو گیا مغل پورے تھانے، تو وہاں پر یہ نہیں تھا۔
اس دوران مجھے میرے گھر سے بیٹے کا فون آتا ہے، بیٹی کا بڑی فون آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جنید کی والدہ اور ماں اور بھائی اور کچھ دوست اس کے گھر میں آئے ہیں، اور انہوں نے انیکا کے بھائی کو اور اس کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ بھاگتا ہوا جاوید شوکت صاحب جو ہیں، یہ شوکت جاوید صاحب گھر جاتے ہیں اپنے، تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی انیکا کی والدہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، ان کو ہاسپٹلائز شفٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ تھانے میں درخواست بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا، اس لیے آپ درخواست نہ دیں، درخواست واپس دے دیں۔ میں پھر اس بات پہ حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیا ماں باپ سوچتے ہیں کہ جی گھر اجڑ جائے گا، شاید ان کو لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، واپس آ کے ماں باپ کے گھر میں وہ نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب چلی گئی ہے تو اب اس کی لاش ہی نکلے۔ تو جناب نکل آئی ہے لاش ہی اس کی۔ شوکت صاحب درخواست واپس لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور تشدد جو ہے وہ وقفے سے اور مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس دوران جنید نے جو ہے وہ اس کے بھائی جو ہے نکاح کے بھائی کو گھر بلایا، اس کو بھی یرغمال بنا لیا، پھر بات تھانے میں گئی، یعنی کہ تھانہ مغل پورہ مکمل طور پر انوالو تھا۔ اب جو شوکت صاحب کا انٹرویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنید اور اس کے بھائی یہ بیسیکلی منشیات کا کام کرتے ہیں، آئس کا کام کرتے ہیں، خود بھی پیتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ یہ جو حرکتیں سامنے آئی ہیں، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نارمل انسان شاید کسی بھی نہتی خاتون کے اوپر اتنا تشدد نہیں کر سکتا بغیر کسی نشے کے، اور خاص طور پہ آئس کے نشے کے، تو یقیناً یہ کرتا ہوگا۔ اور مسلسل تشدد بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے یہ بتایا، الزام لگایا کہ کچھ عرصہ پہلے جب جو ہے انیکا جو پریگننٹ تھی تو اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ 3 قتل، ایک انیکا کی والدہ، ایک بچہ، اور ایک پھر الٹیمیٹلی انیکا کا، کیونکہ اس کے تو گھر والے کہہ رہے تھے جائیں آپ جا کے اپنا گھر بسائیں، ہم کمپرومائز کریں گے، وہ پیچھے سنتے رہے۔ اور پھر آخر یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے اس پہ گھر والوں نے مل کے اتنا تشدد کیا اس کے والد کے بقول کہ وہ شدید زخمی ہو گئی، اور اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اور ہسپتال میں جب انیکا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ جنید اور اس کے گھر والے اس کو مردہ حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب ہسپتال والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ایک لاش پڑی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، اور گھر والا بھی کوئی ریسیو کرنے کے لیے ہے، تو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو تھانہ تھا متعلقہ مغل پورہ وہاں اطلاع دی، اور پھر تھانے سے نکاح کے والد شوکت جاوید کو فون جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پر تھانے پہنچے فوراً، کیونکہ یہ تھانہ مسلسل اس تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا اور اس کے سمجھ میں تھا، اور بقول شوکت جاوید صاحب اس تھانے کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس جنید اور منشیات فروش سے ملے ہوئے تھے۔ اور جناب پھر وہاں پر جاتے ہیں، پہلے شوکت جاوید صاحب کو چائے پلائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو تسلی سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حالات یہ ہیں کہ لڑکی کی لاش کو جو ہے وہ میاں ہاسپٹل کے مردہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے پوسٹ مارٹم وغیرہ ظاہر ہے اس کا ہوتا ہے وہاں پر ہوگا، اور وہاں سے پھر اس کو پوسٹ مارٹم کے بعد واپس شفٹ کر دیا گیا۔ اچھا، جو شوکت جاوید صاحب سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جب اتنے گندے لوگ تھے تو آپ نے شادی کیسے کر دی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک رشتہ کرانے والی نے رشتہ بھیجا تھا، یہ لو میرج نہیں تھی، ارینج میرج نہیں تھی، رشتہ کرانے والی جب رشتہ لے کے آئی تو کہا کہ یہ جنید دبئی میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے دبئی میں عزیز سے، ہم نے ان سے کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہاں پر کام کرتا ہے۔ پھر اس کے محلے میں جو یہاں کا گھر تھا ادھر چیک کیا، ملے ملائے، لیکن لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی نے بھی اس حق کی حقیقت نہیں بتائی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نیکا کے ساتھ، اس میں وہ محلے دار بھی برابر کے شریک ہیں جو خوفزدہ ہو کے نام نہیں لے رہے تھے، اور جب وہ تحقیقات کے لیے آئے اس کے نیکا کے گھر والے
تو انہوں نے اچھے کی رپورٹ دے دی صرف اس ڈر سے کہ یہ کہیں ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں، تو وہ بھی بیچ میں ملوث ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکی کے والد جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، پولیس کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ ان کا میں سن رہا تھا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ CIA اقبال ٹاؤن کے پاس کیس شفٹ کیا جائے۔ اب انیکا تو چلی گئی، اصل تو چیز یہ ہے کہ جیسے میں زارا کیس میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک قاتلوں کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ جب کسی کی لاش کو ریگل چوک میں ٹانگا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس والے بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں، اوئی بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، لاشیں ٹانگی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے بے شمار درندے بھیڑیے جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کو سبق مل جاتا ہے۔ وہ جیل کے اندر کال کوٹری میں ڈال کے آپ نے سزا سنا دی، وہ کیا سزا ہوئی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ چوک میں سر عام پھانسی ملنی چاہیے، چاہے زارا کا کیس ہو چاہے انیکا کا کیس ہو۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔